تاجدار ختم نبوت، ہم نے تو سوچا تھا اتنی سری اور بے باکانہ انداز میں کی گئی گستاخی کے اوپر پاکستان کا میڈیا بھی سیخ خواہ ہوگا، پاکستان کی عدلیہ جس کو بہت زیادہ سموٹو لینے کا شوق چڑھا ہوا ہے وہ بھی بیدار ہوگی، پاکستان کے پارلیمنٹیرین جو پارلیمنٹ کی عزت کے لیے یکجا ہونے کے دعوے دار ہیں وہ بھی میدان میں ہوں گے۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ اقوام متحدہ میں اسلام کا نام لینے کا کریڈٹ لینے والے وہ بھی میدان میں ہوں گے، اور لبیک والوں کو اس دفعہ کم از کم روزے کی حالت میں نہیں نکلنا پڑے گا۔ اتنی کھلم کھلا ایک واضح گستاخی کے بعد ہمیں لوگوں کو یاد دہانی نہیں کرانی پڑے گی، بتانا نہیں پڑے گا، لیکن قلندر لاہوری نے ایسے پہلے نہیں فرمایا تھا کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سینہ اول طاؤس و رباب آخر۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں گستاخان رسول تمہارے مذاکرات ٹاک ٹیبل ٹاک کے ذریعے ان کی زبان کو لگام نہیں ڈالی جا سکتی، ان کا ایک ہی علاج ہے من سب نبی 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 من سب نبی۔ اور میں اس معاملے میں بھی بالکل واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر لفظ فیصل آباد لکھا جائے ساتھ تو فیصل آباد کے سی سی پی او کو تو کم از کم غیرت آ جائے، وہ تو اٹھ کے جتنا کر سکتا تھا اپنا کام کرے۔ لاہور کے سی سی پی او صاحب ابھی تک آپ کدھر ہیں؟ کم از کم اتنی سٹیٹمنٹ تو آپ کی آنی چاہیے تھی جتنی فیصل آباد کے سی سی پی او نے دی ہے، کم از کم اتنی غیرت ایمانی کا مظاہرہ تو آپ کو کرنا چاہیے تھا کہ آپ کے حدود کے اندر وہ گستاخہ موجود ہے، اگر وہ واقعتاً گرفتار ہے تو پھر آپ کا بیانیہ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ آپ کا قانون حرکت میں کیوں نہیں آیا؟ آپ نے اپنی طاقت اس وقت تک استعمال کیوں نہیں کی؟ یہ یاد رکھیے یہ کرسی سدا رہنے والی نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی یہاں بڑے بڑے آئے، آپ کے بعد بھی یہاں بڑے بڑے آئیں گے۔ ہم آپ کو مومنانہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت سے یاد کیا جائے تو رسول اللہ کی عزت کے لیے بات کریں۔ اور خیر یہ تو ہوئے چھوٹے سے افیسر، ہم ان کے بڑوں سے اور ان کے بڑوں سے اور ان کے مامے چاچے کہلانے والوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ بس کیجئے، بڑی ہو گئی، اب تو آپ گلی گلی کوچے کوچے صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں، آپ اپنی عزت کے لیے اپنے آپ کے لیے بہت کچھ کر چکے، ایک بار رسول اللہ کی عزت کے لیے کچھ کر کے دیکھیے، اگر آپ کی عزت نے بحال کیا اس سے زیادہ نہ بڑھ گئی تو ہمارا نام بدل دیجیے۔ عزت ہے یہ رسول اللہ کا صدقے، کہ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور عزت ایمان والوں کے لیے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ ایک شارٹ نوٹس کے اوپر ہزاروں غلامان رسول کو یہاں جمع کر کے ایک پیغام دینا چاہتی ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ لاہور کی جتنی قیادت ہے سید نذیر شاہ صاحب اور ان کی ساری ٹیم کو میں مبارکباد پہ پیش کرتا ہوں، اور ان کے ذریعے سے پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک دن کے شارٹ نوٹس پہ رسول اللہ کے یہ غلام یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ حضور کی عزت کے لیے ہمیں 1 منٹ پہلے کی بھی کال دی جائے گی، یہ تو صرف لاہور ہے، ہم اسلام آباد آنے کے لیے بھی تیار ہیں اور کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں، اسی کاز کے اوپر جس کے اوپر بابا جی ہمیں کھڑا کر کے گئے ہیں کہ من سب نبیّ 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 من سب نبیّ۔ اور میں ان تمام لوگوں کو بارے دیگر مشورہ دے رہا ہوں کہ تھوڑی بات کو ہی بہت زیادہ ہی سمجھا جائے،
اور عقلمند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ ہر بات کے اوپر صبر کر سکتی ہے، رسول اللہ کی ناموس اور عزت اور ختم نبوت کے اوپر کوئی صبر نہیں ہو سکتا۔ حضور کی عزت کے معاملے میں کوئی بھی چیز برداشت نہیں ہو سکتی۔ ایک بال برابر بھی کوئی چیز رسول اللہ کی عزت و ناموس کے خلاف اگر ہوگی تو تحریک لبیک یا رسول اللہ میدان عمل میں ہوگی۔ جب تک ایک بھی کارکن ہمارا زندہ ہے رسول اللہ کی ناموس کے لیے اپنی گردن دینے کے لیے میدان عمل میں ہے انشاءاللہ، اور رہے گا۔ اور ہر گستاخ کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم جتنا مرضی اپنے آپ کو سیف اور سیکیور سمجھو، تم غلط فہمی کا شکار ہو۔ تمہاری گردن کے اوپر کوئی نہ کوئی عاشق رسول کہ شاہین بن کے جھپٹنے کے لیے تیار ہے۔ اگر اپنے آپ کو چاہتے ہو اپنی بچت، ایک ہی طریقہ ہے، رسول اللہ کے دروازے کی طرف واپس لوٹ کے آ جاؤ، توبہ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ غلامی کرتے ہوئے میدان میں آ جاؤ، اس سے پہلے کہ حضور کے شاہین تم پہ جھپٹ پڑے۔ ورنہ یاد رکھنا، تم سے پہلے بڑے بڑے پاور والے آئے، بڑے بڑے طاقتوں والے آئے، اپنے آپ کو جو ابو الحکم کہلاتے تھے آج تک دنیا ابو جہل کہتی ہے انہیں، اپنے آپ کو جو بہت بڑے پاورفل کہتے تھے آج تک ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اور رہی بات میرے آقا مولا کی، ان کی شان کو براول برائے، ان کے بلال کا ذکر بھی ختم نہیں ہو سکتا، ان کے بلال کو بھی دنیا سلامیاں دے رہی ہے۔ رہی بات تحریک لبیک یا رسول اللہ کی، یہ اس مرد کلندر کی جناب اعلیٰ نظریے کے اوپر کھڑی ہے جس نے ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کے 7 مہینے قید کاٹی، گرمیوں اور سردیوں دونوں موسم کی قید کاٹ کے اور قید تنہائی کاٹ کے، اذیت اور جناب اعلیٰ مصیبتیں دیکھنے کے بعد پھر بھی کہا، جب شام کا وقت ہوتا تھا تو فرماتے تھے یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس حال میں بھی آپ کی عزت کے لیے کھڑے ہیں، ہم اس حال میں بھی آپ کی عزت کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اس حال میں بھی آپ کی ناموس کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ تو جب ہمارے قبلہ استاد گرامی ویل چیئر پہ بیٹھ کے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر سکتے ہیں، شیلنگ اور چلتی گولیوں کے اندر حضور کی عزت کی بات کر سکتے ہیں، تو تحریک لبیک کا کوئی بھی کارکن ہو وہ کسی حد تک بھی حضور کی عزت کے لیے جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ تاجدار ختم نبوت پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا؟ آپ سب سے یہی گزارش ہے، تحریک کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئیے۔ پاکستان میں ان تمام گستاخیوں کا کیا، عالم اسلام میں اٹھنے والی ہر گستاخ آواز کا ایک ہی حل ہے کہ پاکستان میں حضور کا نظام نافذ کیا جائے، اور رہی بات رسول اللہ کے دین کی، تو اس نے تخت پہ آنا ہے، ہر ایک کو چاہیے وہ اپنا کردار ادا کرے، کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن، بس رسول اللہ کا دین حسن۔ یہ ہمارے امیر محترم ساز حسین رضوی صاحب نے پہن بتا دیا ہے، میں بارے دیگر سمجھانا چاہتا ہوں۔ کوئی بندہ 295 سیخ کی طرح پہلی آنکھ سے نہ دیکھے نہیں تو آنکھیں نکال دیں گے، کوئی پوری زبان مت بولے نہیں تو زبان کھینچ لیں گے، کیونکہ رسول اللہ کے دین میں تو رہنا ہی رہنا ہے کہ بس رسول دین حسن، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی قائدین کے ویڈیو بیانات اور مزید نئی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچ سکے۔